یہ آخر نظام بدلتا کیوں نہیں جب سب لوگ چاہتے ہیں اور اس کو برا کہتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بلدیاتی نظام قائم ہے. اگر کسی علاقے کے اندر سعود آباد میں پینے کے پانی کی لائن اور گٹر لائن مل جائے اور اس کے نتیجے میں جو نل آپ کھولیں اس میں گٹر کا پانی آنے لگ جائے تو آپ لوگ اور ماشاءاللہ سب لوگ بڑے سمجھدار اور سیانے ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ حضرات مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر سے کوئی اعلان نہیں کرتا کہ حضرات پینے کے پانی کی لائن اور گٹر کی لائن مل گئی ہے لہذا آپ نلوں کو بسم اللہ کر کے کھولیں پانی ٹھیک آئے گا انشاءاللہ. کوئی نہیں کہتا. کوئی نہیں کہتا کہ نلوں کے سامنے بیٹھ کر آیت کریمہ کا ختم کیا جائے. یہ کہتا ہے کوئی نہیں کہتا کہ مولوی صاحب سے جلدی سے جا کر کوئی تعویذ لے آؤ اس نل کے گلے کے اندر باندھ دیتے ہیں بسم اللہ کر کے کھولیں گے پانی ٹھیک آئے گا. کہیں یہ اعلان نہیں ہوتا کہ تمام نلوں کے سامنے قرآن خوانی کی جائے. سب آپ کا کام بھی ہے نلوں کا پانی بھی ٹھیک ہو جائے. کوئی ایک بھی مثال ہے. کتنے سیانے لوگ ہیں کتنے سمجھدار لوگ. کوئی ایسی بات نہیں کرتا. سب یہ کہتے ہیں کہ جہاں پانی کی پینے کی لائن اور گٹر کی لائن مل گئی ہے وہاں سے اس کی اصلاح کی جائے. لائن ٹوٹ گئی ہے اس کو جوڑا جائے. کونسلر کو پکڑا جائے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اخباروں میں خبر دی جائے. دوسرے کسی یو سی کے ناظرین کو پکڑا جائے بالٹیوں کا جلوس نکالا جائے ہنگامہ کیا جائے شور مچائے. بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں آپ کام کرتے ہیں. کوئی اگر مولوی صاحب یہ مشورہ بھی دیں یا میں بھی آپ کو مشورہ دوں کہ سامنے تعویذ سے کام چل جائے گا تو آپ نہیں مانیں گے. کوئی نہیں کہتا مولوی صاحب جمعے کی نماز کے بعد ذرا دعا کیجیے گا کہ نلوں کا پانی ٹھیک ہو جائے. ان کا نلوں کا پانی ٹھیک ہوگا آمین یہ کہہ کے گھر کبھی بھی نہیں کرتے نا. آپ جدوجہد کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. یہ تو بیچارہ غریب اسلامی نظام ہے جس کے لیے ہم کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا دعا کیجیے گا اسلامی نظام. ان کا اسلامی نظام ان کا آمین اپنے اپنے گھروں کو آ جاتے ہیں. وہی جھوٹ کا نظام اور سود کا نظام اور رشوت کا نظام اور فحاشی کا نظام بے حیائی کا نظام اور ظلم کا نظام اور حق چھیننے کا نظام وہ جاری رہتا ہے اس لیے کہ اس کی صحت کے اوپر دعاؤں سے کوئی اثر نہیں پڑتا. جب نل کے پانی ٹھیک نہیں ہوتے دعاؤں سے اور آپ کرتے بھی نہیں دعا آپ تو کوشش کرتے ہیں اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو اتنا بڑا اور بھرپور نظام کے جو معاشرے مولانا سید مولانا مودودی نے یہ بات سمجھائی ان کا پورا لٹریچر اسی بات کے اوپر مشتمل ہے کہ ذہنوں کی آبیاری ہو جدوجہد کے لیے لوگ آمادہ ہوں اور جس ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اللہ کی فرما روائی کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی اور اسی جدوجہد کے نتیجے میں پورے نظام کو بدلنے کے لیے ایک کوشش معاشرے میں وجود میں آئے ایک جدوجہد یہاں پر نظر آئے ایک کشمکش کا پہران جو دکھائی دے اور دور تک کشمکش کی پھیلی ہوئی کہکشاں سجی ہوئی دور تک نظر آئے. تو میرے دوستوں میں نے آپ سے عرض کیا نا یعنی اگر کسی باپ کے بیٹی کی شادی کی تاریخ طے ہو جائے ہوتی رہتی ہے نا تو معمول ہے ہمارے معاشرے میں. آپ نے دیکھا ہے کسی باپ کو کہ وہ مسلح کے اوپر بیٹھ جائے کہ 3 ہفتے تک نہیں اٹھوں گا یہاں سے. اے اللہ 5 دیگیں تو قورمے کی اور 3 بریانی کی اور 5 تولے یا 6 تولے سونا اور رخصتی کے لیے کچھ کپڑے جوڑے چاہیے 20 جوڑے جب تک نہیں اٹھوں گا یہاں سے جب تک نہ ملے. کتنا ہی عابد و زاہد ہو کبھی بھی نہیں کرتا. کہتا ہے اس سے جا کے قرض لیتا ہے اس سے ادھار مانگتا ہے اس کے ہاتھ جوڑتا ہے اس کے پیر پکڑتا ہے 20,000 روپے دے دیں میں بالکل وعدہ کرتا ہوں ادھر کمیٹی ڈالتا ہوں ادھر دعا بھی کرتا ہے پھر لیکن دعا اونٹ کو رسی سے باندھنے کی ساری تدابیر اختیار کر. کوئی ایسا گیا گزرا باپ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائے آئندہ یہ تقریر نہیں کروں گا میں بھی. یہ غریب اسلامی نظام ہی ایسا غریب ہے کہ اس کو لوگ چاہتے ہیں کہ صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ جاری رکھیں ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ. جب آپ اعانت لینے جائیں کسی کے پاس کوئی بات صاحب بہت طبیعت خوش ہوئی آپ کا کام دیکھ کر ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ. اس کا مطلب ہے ہم کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے ہم آپ کے مخالف ہیں. دراصل ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور سارا دن بھر جو جدوجہد ہے وہ سود کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اور ہم دعا کریں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں. کامیاب تو وہ ہوگا جو جدوجہد کر رہا